جی السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد نعیم بزنجو. یہ بھی ثالثی کمیٹی کے ایک ممبر ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. جو لوگ ثالثی کمیٹی گروپ میں موجود تھے اور جو سارے لوگ موجود تھے تو ایک نیوٹرل پرسنالٹی کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور ان کی گواہی جو ہے مخالفین بھی دیں گے. تو نعیم بھائی سے بات چیت بھی کریں گے ان بازیوں کے حوالے سے. کیسے ہیں نعیم بھائی آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا شکر خستہ ٹھیک ٹھاک. نعیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ آج کے حوالے سے ماشاءاللہ جو رمضان بھائی نے کھانے کا اشیاء رکھا تھا اور اسی میں ایک پروگرام رکھا تھا. یہ ٹرافیاں بھی دیے ہیں. جیسے یہ 4 بازیاں جو حاجی صاحب کی طرف سے اڑی تھی، 3 یہ جیتے تھے، ایک باسل بھائی جیتا تھا. تو اس میں جیسے یہ ٹرافیاں بھی ان کو دی ہیں اور مبارکباد کا بھی ان کو دی. جو یہ شوق کی بات ہے اور شوق کی اچھائی کے لیے جو چیزیں وہ اچھی چیز ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ حوصلہ افزائی ہے. اچھا، آپ ثالثی کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ ہر میٹنگ میں موجود تھے؟ جی بالکل، شروع سے لے کے آخر تک؟ بالکل. تو کیا کچھ بتائیں گے؟ پہلے بازیوں کی تفصیل بتا دیں، کس کی بازی کس سے لگی؟ دیکھیں، یہ اگر ہم شروع سے اگر مجھ سے آپ تفصیل کی بات کریں گے، یہ آصف میر سے اسٹارٹ ہوئی تھی. جی کہ ایک پوسٹ لگی تھی آصف میر کی طرف سے ہم اڑائیں گے، تو پھر اس میں باسط بھائی بھی انوالو ہو گئے. تو سلیم مروت نے حاجی صاحب سے بھی بولا تھا اڑے گی. صحیح. یہ تو ایک چیلنج وہاں سے ہوا. ہاں چیلنج. صحیح. پھر اس کے بعد حاجی صاحب کی ان کی لگی 6 بازیاں. صحیح. تو پھر اس آصف میر جیتا. سردی جو ہے نا اس ٹائم حاجی صاحب والی جی، آصف میر جیتا، حاجی صاحب جیتا. ٹھیک ہے. سردی میں پٹی والوں کے شوق میں. صحیح ہے. یہ بات ہوئی. پھر اس کے آ جائیں موسم گرما میں، جو پھر کار چیمپئن شپ میں قابلیوں کا شوق ہوا، جو ملک رضوان باسط والی چھت سے، اس میں حاجی صاحب نے دونوں بازیاں ون کری، قابلی کی. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پٹی والوں کے شوق میں، پھر اس میں باسط نے 2 بازیاں ون کی. تو ادھر کیسے ون ہوئی ہیں؟ ایک حاجی صاحب آ رہا، ایک آصف میر ہارا. یہی ہے 6 بازیوں کا شروع لیا تھا. 4 اس میں سے حاجی صاحب کی ہیں. ٹھیک ہے. 2 میر آصف کی اور راشد بھائی. ڈسٹریبیوشن بھی اسی طرح ہوئی ہے. اسی طرح بالکل یہی ہوا. اور آصف جمال نے جو یہ پروگرام رکھا تھا اس نے تکمیل تک یہ پروگرام پہنچا دیا. اس نے جو فیصلے کرے، ہر چیز ایک فیصلے کرتے کہ اچھے فیصلے کرے، اور اس نے کوئی ایسا نہیں ہو کہ ہم بولیں کہ کسی کا سائڈ لیا. اس نے جو بھی تھا بہترین طریقے سے فیصلے کیے. کافی لوگوں نے بہت سی رائیں دی، لیکن ہم نے بولا جب ایک آدمی انصاف کی سیٹیں بٹھائے، وہ جو بولے گا ہمیں ماننا ہے. وہ مانا ہم نے. اور ایک میں اچھا ہے کہ آج یہ گفتگو ہو گئی. ایک بات میں یہ کلیئر کرتا ہوا چلوں، کافی دوستوں نے، کافی بھائیوں نے مجھ سے بار بار ایک سوال کرتے تھے کہ نعیم بھائی آپ نے اس کے کبوتروں کو یہ کلیئر کی بات نہیں تھی. آصف جمال بھائی کو میں نے بولا تھا جب یہ سامنے آپ آ جائیں گے، ہم سب سامنے بیٹھیں گے، آپ بلا لیں، ہار جیت اپنا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے ہم وہاں پر بھی انٹرویو دے دیں گے. لہٰذا وہ موقع میرے خیال میں آیا نہیں، ایسا موقع تو ملا ہی نہیں ہے، وہ دور ہو گئے. لیکن ملک کی چھت پہ جو ہم گئے، میں اور جاوید، ہمیں فون آیا، رمضان بھائی نے مجھے فون کیا کہ نعیم بھائی آپ اس چھت پہ پہنچو، مسئلہ کوئی ہو گیا ہے وہاں پر، کوئی پڈا یا بد مزگی نہیں ہو جائے. تو ہم وہاں پہنچے. میرے خیال میں 9 سے اوپر کا کوئی ٹائم تھا، میں کوئی یاد نہیں. ہاں یہی کوئی اسی ٹائم تھا. تو ہم نے وہاں کبوتر اڑتے ہوئے دیکھے. کسی ثالثی کمیٹی کے ممبر کو بھی فون کیا کہ ہمارے ساتھ چلو، یا آپ اکیلے چلے گئے؟ نہیں، میں نے اس ٹائم افتخار بھائی کو ہی فون کیا تھا کہ آپ بھی آ جائیں، میں بھی جا رہا ہوں. تو جاوید بھائی کو بھی میں نے کہا یار آپ پہنچیں، آپ تھوڑے نزدیک ہیں، جب تک میں بھی پہنچا. تو ہم وہاں پہنچے. جو ہم نے دیکھا، اس کے 3 کبوتر ایک ساتھ تھے، ایک کبوتر بیٹھ کے اڑا تھا، 4 ہو گئے. باقی اس کے کبوتر اوپر تھے، کوئی بند نہیں ہوا تھا، جڑتے تھے، الگ ہو جاتے تھے. اس میں جیسے لوگوں نے بولا، نعیم بھائی نے کہا قابلی تو ہیں، ہم انہیں پٹی والا نہیں کہہ رہے، لیکن جو طرز تھا اس طرز کی بات ہو رہی تھی. اور یہ میرے پہنچنے سے پہلے یہ کبوتر کٹ چکے تھے. یہ کبوتر پہلے ہی کٹ چکے تھے. جب وہاں پر کمیٹی کا ایک منصف تھا، عثمان نام کا، میرے خیال میں عثمان نام کا گڈا بیٹھا تھا، اور ایک ہمارا اسماعیل منصف بیٹھا تھا. ان سے جب میں نے پوچھا بالکل نیوٹرل ہو کہ بھائی کیا ہے مسئلہ، تو انہوں نے بولا بھائی
صبح جب کبوتر نکلے اتنے بجے تک سب یہ 7 تھے، اس میں سے 2 ٹوٹے. 7 کبوتر 7 تھے بالکل یہی بات. 1 گھنٹے تک. پھر اس کے بعد پھر 8:16 میں انہوں نے بولا کبوتر الگ ہو گئے. تو بولا میں نے صحیح. تو بولا یہ کبوتر انہوں نے جیسے کر. اور ہم نے جب کبوتر بٹھائے سارے، ہم نے کہا پہلے کبوتر بیٹھ جائیں. تو ان پہ ٹائم لکھا ہے تو ملک کو پوچھ لینا. میں نے بولا آپ پرچہ لائیں. اس پرچے ملک نے بولا یار میں نے موبائل پہ میسج کر، میں نے نہیں پرچہ منگائے، اس میں کبوتروں کا وہ ہولیا لکھے گا، وہ رنگ لکھے گا، پھر کمیٹی جو فیصلہ کرے گی. جو جڑے ہوئے تھے ہاں وہ ان کے ہاتھ میں. انہوں نے ایک مجھے مووی دکھا دی تھی جب میں پہنچا تھا، اس میں کبوتر مل گئے. تو جو ہم نے دیکھا وہ ہم نے بولا، اور ہم سے پہلے جو انہوں نے دیکھا. صرف میں ایک اتنا سا ایک سوال کو بڑھاؤں گا، یہی اگر ڈرامہ حاجی صاحب کی چھت پہ ہوتا، یہی چیز اگر حاجی صاحب کے ساتھ ہوتی تو وہ کبوتر پھر کینسل ہوتے نا، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ کینسل بھی ہوتے اور یہ قیمتیں بھی لگا. تو وہ اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس بازی کی شرط ہی یہ تھی کہ کبوتر 20 منٹ بھی نہیں جڑیں گے. 15 سے 20 منٹ کے اندر نہیں جڑیں گے. یہ شرط کس کی طرف سے تھی؟ باسط بھائی آصف جمال نے رکھی تھی. اور جب آصف جمال نے مجھ سے پوچھا کہ نہیں بھائی آپ چھوڑیں یہ بات، میں نے آصف بھائی بولا باسط بھائی نے یہ شرط رکھی تھی 20 منٹ کے اندر اندر کبوتر ٹوٹ جانے چاہیے. اب وہ ٹائمنگ دیکھ لیں، اس میں بڑا ٹائمنگ کا ایک مسئلہ ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ٹائمنگ دیکھیں. صبح 6 بجے اڑے، 7 بجے نہیں، یہ 6 بجے اڑے ہوئے کبوتر ہیں. صحیح ہے. ٹوٹ رہے کتنے بجے؟ 8:16 8:16 ساری ہوئے. تو اس کے بعد جو کبوتر بیٹھے، سارے بیٹھے گھر پہ، پھر لکھا ہے. پھر آصف بھائی نے ہم سے پوچھا، دوسروں سے پوچھا، سب سے پوچھ کے اس نے ایک فیصلہ دے دیا. اچھا دوبارہ پھر باسط بھائی سے بھی انہوں نے بولا کہ نظر ثانی کی درخواست گئی، تو انہوں نے کہا آ جاؤ. پھر باسط بھائی نے بھی وائس چھوڑی، جبکہ اس وائس پہ میں نے بولا باسط آپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، یہ بڑا اچھا ایک رول، ایک قانون بن گیا اس چیز میں کہ اچھی چیز ہو گئی. اب واللہ عالم اس کے بعد جو بات کریں وہ تو ہم بول نہیں سکتے. جو ہمارے سامنے ہوا، جو ہم نے کرا، اور ہم نے نیوٹرل، باسط بھی ہمارا بھائی ہے، حاجی صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں. صحیح. ایک نیوٹرل جو ہم نے شوق دیکھا اس میں ہم نے کسی سے ہماری کوئی ذاتیت وہ نہیں ہے، کسی سے ہم بولیں کہ غلط بات کریں، غلط چیز کریں، کوئی ایسی بات نہیں. شوق ہوا، اچھا ہوا، لیکن یہ شوق کو برداشت میں اس طریقے سے دیکھو، ہارنے والا بھی شوقین ہے، جیتنے والا بھی شوقین ہے. ایک تو جیتتا ہے نا، ایک جیتتا ہے نا. صاحب نے مبارکباد دی جب وہ بالکل جیتے. ہم نے بھی مبارکباد دی، ہمارے گروپ نے بھی مبارکباد. پھر حاجی صاحب پہ بھی باتیں ہوئی. بہت سے ہمارے دوستوں کو حاجی صاحب کی طرف دوستوں نے بولا بھائی یہ بانڈ میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں، یہ طے ہو جاتی. لیکن حاجی صاحب نے جو ہمارے دوستوں نے مشورہ کرا، حاجی صاحب نے اس پہ عمل کر لیا. جیسا آصف جمال نے فیصلہ دے دیا تو حاجی صاحب نے بولا لبیک. کوئی وہ نہیں ہے. ہم مانتے ہیں حاجی صاحب کے کبوتر پٹی والوں میں مزہ نہیں کرے، آپ کے کبوتر اڑے، لیکن آپ کے اچھے اڑنے پہ ہی آپ کو جیت دی گئی. اچھے اڑنے میں ہی ہم نے آپ کو جیت دی گئی. یہ وہ شخص حاجی صاحب نے بول دیا بھائی میرے کبوتروں میں مزہ نہیں ہے، لہٰذا میں سلنڈر. لیکن اتنی باتیں کرنا، یہ باتیں الٹی سیدھی کرنا، یہ باقی سب غلط باتیں ہیں. اور یہ چھت میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، حاجی صاحب راجہ خالد سے خلیفہ، یہ ان کی چھت تھی. انہوں نے کبھی اپنے 2 نام پہ اعتراضات نہیں کیے. بس اس سے آگے میں سمجھدار کو اشارہ کر. بہت مہربانی.